رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ آج ہم اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے کون واقف نہیں؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ ایک کے بدلے 10۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس زمانے میں سخت قحط پڑا، بارش برسنا رک گئی، زمین نے چارہ اگانا چھوڑ دیا، لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، جانور بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ جب لوگ بھوک سے تنگ آ گئے تو وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آسمان سے بارش نہیں آ رہی، زمین میں کچھ نہیں اگتا، بھوک سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ملک شام سے تجارتی سامان لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کے مال میں غلہ اور کھانے کی چیزیں تھیں۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان شام سے غلہ لے کر آئے ہیں تو وہ دوڑے دوڑے آئے تاکہ آپ سے وہ غلہ لے کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ وہ سب تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جمع ہوئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ تاجروں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے آپ شام سے جو تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں اس میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، ہم وہ سامان خریدنا چاہتے ہیں، آپ وہ سامان ہمارے ہاتھ بیچ دیں، ہم آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ منافع دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ اور جتنا سامان خریدنا چاہتے ہو خرید لو، مگر پہلے اس کی قیمت طے کر لو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ سن کر تاجروں نے کہا، آپ شام کی خریداری کے حساب سے 10 کے 12 لے لیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ مسکرائے اور بولے، یہ تو بہت کم ہے، کچھ اور بڑھاؤ۔ اب تاجروں نے کہا، چلیں 10 کے 14 لے لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، 10 کے 15 لے لیں۔ اس پر بھی آپ رضی اللہ عنہ رضامند نہ ہوئے اور بولے، نہیں یہ تو کم ہے، اگر تم سامان خریدنا چاہتے ہو تو کچھ اور بڑھاؤ، ورنہ میں یہ سامان کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ یہ سن کر تاجر بولے، عثمان، ہمارے علاوہ مدینہ میں کچھ اور تاجر بھی ہیں، شاید وہ ہم سے کچھ زیادہ دے سکے۔ حضرت عثمان مسکرائے اور کہنے لگے، بس ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ منافع دے گی تو کیوں نہ میں یہ سامان اس کے ہاتھ بیچ ڈالوں۔ تاجر یہ سن کر حیران رہ گئے کہ وہ کون ہے جس کا سامان ہم سے بھی زیادہ منافع دے گا۔ عثمان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کون ہے جو ہمیں تم سے بھی زیادہ منافع دے گا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ کیا تم اسے نہیں جانتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کون ہے؟ تاجروں نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، وہ ایک اللہ ہے جو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، کیا تم اس سے زیادہ منافع دے سکتے ہو؟ یہ سن کر تاجر خاموش رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اتنا منافع نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر میں یہ مال اللہ کے ہاتھ فروخت کروں گا جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا۔ تمہیں سامان بیچ کر میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ کیوں نہ مال اسے دوں جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا۔ تاجر یہ سن کر خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔
آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اسی وقت غریبوں کو بلایا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کھانے کا سامان اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں تو خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس بھوک کے زمانے میں انہیں کھانے کا سامان مفت دے سکتا ہے۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں ان کے باہر جمع ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اونٹوں سے اتروا کر میدان میں ڈھیر کر دیا۔ پھر اللہ کا نام لے کر وہ سامان غریب لوگوں میں مفت تقسیم کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھانے کا سامان تقسیم کر کے بہت خوش تھے۔ آج انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی تھی اور خوب کی تھی۔ اور اسی رات حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے جو صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔